وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين وفروا اللحى. وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شوارب مونچھیں کٹواؤ اور داڑھی بڑھاؤ. وخالف المجوس، مجوسیوں کی مخالفت کرو. مجوسی مونچھیں بڑھاتے تھے، داڑھی کٹواتے تھے. اگلی روایت میں فرمایا خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹواؤ. مشرک اور مجوسی داڑھی کٹوایا کرتے تھے، مونچھیں بڑھایا کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مونچھیں کٹوایا کرتے تھے، داڑھی بڑھایا کرتے تھے. مجوسی اور مشرک مونچھیں بڑھایا کرتے تھے، داڑھی کٹوایا کرتے تھے. ہمارے پیارے نبی داڑھی بڑھایا کرتے تھے، مونچھیں کٹوایا کرتے تھے. اب داڑھی کتنی بڑھاتے تھے؟ ابن عمر اللہ کے نبی کی زندگی کی بہترین تفسیر اور بہترین وضاحت صحابہ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا. وہ آپ کی زندگی کے گواہ ہیں اور آپ کی صحبت یافتہ ہیں اور آپ کے سچے عاشق ہیں اور آپ کے جانثار ہیں اور آپ کے ایک ایک پل کا خیال کرنے والے اور حفاظت کرنے والے ہیں. تو ابن عمر فرمانے لگے، ابن عمر کیا کرتے تھے؟ جب حج پہ جاتے یا عمرہ کرنا ہوتا تو اپنی داڑھی پکڑتے تھے اور جو ایک مٹھ سے بڑی ہوتی اسے کاٹ لیا کرتے تھے، ادھر سے بھی اور ادھر سے. ایک مٹھ سے جو بڑی ہوتی تھی اسے کٹوا دیا کرتے تھے. گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتا دیا کہ داڑھی بڑھاؤ، لیکن اتنی نہیں کہ ناف تک جائے یا بے ڈھنگی لگے، اسے سنوارو. اور سنوارنے کا معیار کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مجھ سے بڑی کٹوا دیا کرتے تھے، نیچے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خالف المشرکین و خالف المجوس، مجوسیوں کی اور مشرکین کی مخالفت کرو. یعنی مسلمان کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ایک ایمان والے کے لیے اور ایک مسلمان کی زندگی کا بہترین نمونہ محمد الرسول اللہ. دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم. جو قوم کسی اور قوم کی اور جو شخص کسی اور کی مشابہت اختیار کرے گا کل انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اگر نیکوکاروں کے ساتھ اور اہل ایمان کے ساتھ اور حضرات صحابہ کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی مشابہت ہے تو کل اس کا حشر انہی کے ساتھ. اور اللہ نہ کرے اگر کسی اور کے ساتھ مشابہت ہے تو پھر خطرے کی بات ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتایا کہ جز الشوارب، مونچھیں کٹواؤ اور داڑھی بڑھاؤ. اور پیارا نبی داڑھی بڑھایا کرتے تھے اور داڑھی بڑھانے کی مقدار حضرت عبداللہ ابن عمر نے بتائی. اور ویسے بھی یہ مرد کا ایک حسن ہے اور اللہ نے اگر اس کے اندر مرد کے لیے حسن نہ رکھا ہوتا تو کبھی حسین نبی کے چہرے پہ یہ چیز نہ ہوتی. یہ مردانگی ہے
اور یہ مرد کا حسن ہے. اگر اس میں حسن اور خوبصورتی نہ ہوتی اور اس میں مردانگی کی نشانی اور علامت نہ ہوتی تو اللہ اپنے حبیب کے چہرے پہ اسے نہ لاتا. حسین نبی کے چہرے پہ یہ نہ آتی. کائنات میں حسن ہے اور سب سے زیادہ حسن ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. حضرت عائشہ فرمایا کرتی ہیں کہ اللہ نے اپنا سارا حسن دنیا میں 2 حصوں میں تقسیم کیا. آدھا اکیلا یوسف کو دیا اور آدھا پوری امت کو دیا، لیکن میرے محبوب کو اللہ نے وہ پورا مجموعہ عطا فرمایا. تو ایسے حسین نبی کے چہرے پہ اگر یہ چیز آ رہی ہے تو یہ واقعی اس میں حسن ہے اور مرد کی مردانگی ہے اور اس میں خوبصورتی ہے. وہ تو اب دوسری بات ہے نا کہ اب اچھائی برائی ہو گئی ہے اور بری چیز اچھی لگنے لگ گئی ہے. بہت سارے ناک کٹے موجود تھے تو کوئی آدمی ان کے پاس ایک ناک والا چلا گیا تو سب نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. اوے ناک والا آ گیا، ناک والا آ گیا. سارے ناک کٹے موجود ہے تو ایک ناک والا چلا گیا تو انہوں نے مذاق کرنا شروع کر دیا. ارے ناک والا آ گیا، ناک والا آ گیا. تو اب ایسا ماحول ہے کہ برائی اچھائی ہو رہی ہے اور اچھائی برائی ہو رہی ہے. ورنہ سچ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسن ہے اور یہ مرد کی خوبصورتی ہے. آدمی اگر نہیں رکھ رہا تو کم از کم اس گناہ پہ توبہ ضرور کرتا رہے. اگر توبہ کرتا رہے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق بھی عطا فرما دیں گے کہ اللہ ہمیں اپنی نبی کی صورت نصیب فرما دے. ویسے تو ہماری نماز بھی کیا نماز ہے، ہاں، لیکن ہماری نماز نبی کی نماز کی صورت تو ہے. کل اللہ کریم سے کہہ دیں گے اے اللہ آپ اس کی حقیقت بنا دے، ہم تو تیری نبی کی صورت لے کے آئے تھے. ہمارے یہ سارے ظاہری اعمال تو نبی کی صورت کی طرح ہی ہیں. اب اس میں روح اور اس میں حقیقت ہم اپنے اللہ سے مانگتے ہیں اللہ اس کی حقیقت اور روح تو پیدا کر. ورنہ تو ہماری نماز بھی کیسی ہے بھائی، اول تا آخر کوئی ایک رکعت بھی ایسی نہیں کہ ہم کہہ سکیں کہ پوری رکعت میں اللہ کا دھیان نصیب ہوا. شاید زندگی میں ایک بھی نماز ایسی نہ ملے کہ ہم کہہ سکیں کہ اول تا آخر اللہ کے نبی کا اللہ کا دھیان ہمیں نصیب ہوا، اول تا آخر. لیکن صورت تو نبی کی سی ہے نا بھائی. آپ نے اگر 4 پڑھی تو ہم نے عصر میں 4 پڑھی ہے نا. مغرب میں اگر ہم نے 3 پڑھتے ہیں تو ہمارے نبی نے 3 پڑھی ہے نا بھائی. فجر میں ہماری نبی نے 2 پڑھی ہے تو ہم نے 2 پڑھی ہے نا بھائی. صورت تو وہ بنا رہے نا جیسے آپ رکوع کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے، قیام کرتے تھے، جو اعمال جو اس میں تسبیحات پڑھتے تھے ہم بھی وہی پڑھ رہے ہیں. تو یہ صورت تو اپنی نبی جیسی ہم بنا لینا اور پھر اپنے اللہ سے کہیں اے اللہ حقیقت تو پیدا کر دے، حقیقت تو پیدا کر دے. تو کم از کم اس پر ندامت تو ہو اور اللہ تعالیٰ سے توفیق تو مانگتے رہنا کہ اللہ مجھے اپنی صورت دے دے. کل اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے اور اپنے نبی سے کہہ دے اے نبی ہماری سفارش کر دے، ہم تیری صورت بنا کے لائیں. لیکن اگر صورت ہی نہیں ہوگی تو وہاں تو امتیوں میں شاید نکالے نہ جائے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ پانی بٹھا رہے ہوں گے، کچھ لوگ آگے آئیں گے تو فرشتے انہیں کھینچ کھینچ کے وہاں سے نکال رہے ہوں گے. آپ فرمائیں کیوں یہ میرا امتی؟ فرمایا نہ یہ آپ کا امتی نہیں ہے، اس نے تو آپ کے دین ہی بدل دیا ہے، اس نے تو آپ کی زندگی ہی بدل کے رکھ دی ہے. یہ اس قابل نہیں کہ آپ کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی لیے اور آپ کے شفاعت کے جھنڈے تلے آئے، ہاں تو صورت بنا لیں اس امید کے ساتھ کہ کل اللہ کے نبی ہماری سفارش کر دیں گے، کل حوض کوثر پہ پانی نصیب ہو جائے گا. کل اللہ کے نبی سے عرض کر دیں گے اللہ کے نبی ہم آپ کی صورت بنا کے آئے، اور اللہ سے عرض کریں گے اے مولا ہم تیرے محبوب کی صورت لے کے آئے ہیں. تجھے اپنا محبوب بہت پسند ہے نا اور تو اپنے محبوب سے بہت پیار کرتا ہے نا، اور ہم تیرے محبوب کی صورت بنا کے لائے ہیں، ہم تیرے محبوب کی صورت بنا کے لے کے آئے ہیں. تو میرے عزیزو ہمارے نبی کی ظاہر کی بھی ایک خوبصورت زندگی ہے. ہاں حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ 10 چیزیں تو ایسی ہیں جو فطرت کا تقاضا ہے، فطرت سلیمہ، اچھی فطرت، اور سارے نبیوں کی یہ تعلیم رہی ہے. 10 چیزیں ایسی ہیں، ان میں ایک قص الشوارب،
مونچھیں کٹوانا، دوسرا داڑھی بڑھانا، تیسرا مسواک کرنا، چوتھا ناک میں پانی پہنچانا استنشاق، اور پانچویں چیز جو ہے ناخون کٹوانا، ناخون کٹوانا۔ اب اسے بھی لوگ بڑھا دیتے ہیں، اسے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ یہ فطرت بیمار فطرت ہے۔ جس کے ناخون بڑے ہوئے سمجھ لو اس کی فطرت بیمار ہے، اس کی فطرت میں کہیں خرابی آ گئی۔ سارے نبیوں کی یہ تعلیم ہے اور یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے، فطرت کا تقاضا ہے ناخون کٹوانا۔ اور ایسی ہی اگر غسل فرض ہو جائے، غسل کرنا، جب غسل فرض ہوتا ہے غسل کر لینا۔ بہت ساری قومیں غسل نہیں کرتی۔ اور اسی طرح بغل کے بال اکھاڑنا، ایسی زیر ناف بال کٹوانا، اور اسی طرح فرمایا انتقاض الماء، پانی سے استنجا کرنا۔ دیکھو کیا بات ہے اللہ کے نبی نے بتائی ہے، فطرت کی چیزیں۔ آج دنیا میں فطرت کتنی بدل گئی ہے، پانی نہیں ملتا وہاں، بظاہر بڑے ظاہر طور پہ بڑے ٹیپ ٹاپ، بڑی خوبصورت، بڑے اچھا خوشبو استعمال کرتے ہیں، اور اندر کے گندے، پانی کوئی نہیں، احتلام غسل کوئی نہیں، استنجا پانی کوئی نہیں۔ اور یہ ساری غیر فطرتی چیزیں کفار کے پاس موجود ہیں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ وہاں احتلام پہ غسل نہیں، وہاں استنجا کے لیے پانی نہیں، وہاں ناف کے بال کاٹنے کا تصور کوئی نہیں، وہاں زیر ناف بال صاف کرنے کا تصور کوئی نہیں، وہاں ناخن بڑے بڑے ہیں۔ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، غیر فطرتی چیز ہیں۔ فطرت کیا ہے؟ ہمارا دین تو فطرت کے مطابق ہے۔ سارے نبیوں کی تعلیم وہ ہوتی ہے جو انسانی فطرت کا تقاضا ہے، صفائی، طہارت، نظافت اس میں ہے۔ ناک میں پانی کھینچنا، مسواک کرنا، مونچھیں کٹوانا، ایسا نہیں کہ مونچھیں منہ میں جا رہی ہوں، داڑھی بڑھانا، اور اسی طرح ناخن کٹوانا، اور زیر ناف بال کٹوانا، اور بغل کے بال کھینچنا، اور اسی طریقے سے پانی سے استنجا کرنا، اور کولی کرنا، کولی کرنا۔ فرمایا یہ 10 چیزیں ہیں جو فطرت ہے، انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، فطرت خراب ہو تو دوسری بات ہے، یہ فطرتی چیزیں ہیں، اس پر انسان کی طبیعت بنی ہوئی ہے، اور اسلام اسی کی تعلیم دیتا ہے، اور اسلام ہر نبی اس فطرت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو یہ فطرتی چیزیں ہیں۔ اپنے بچوں کو بھی ان چیزوں پہ لے کے آئیں، اپنی بچیوں کو بھی ان چیزوں پہ لے کے آئیں۔ ہاں، اب بس اوقات غسل فرض ہوتا ہے 12 بج جاتے، 1 بج جاتا ہے، باقی کا اہتمام کوئی نہیں۔ بس اوقات کئی دن بھی گزر جاتے ہیں، ایسی مخلوق بھی ہے نماز تو پڑھنی نہیں ہوتی، گندگی کے ساتھ رہ رہے ہو، گندگی کے ساتھ رہتے ہیں۔ ناخن کیلوں کی طرح بنی ہوئی ہے، کیلوں کی طرح۔ ہر غیر فطری چیز آج دنیا میں فیشن بن گئی ہے، ہر غیر فطرتی چیز دنیا میں فیشن بن چکی ہے، بلکہ آپ کہو اسٹیٹس بن رہا ہے، کس کا کتنا ناخن بڑا ہے۔ غیر فطرتی چیزیں آج فیشن بن گئی اور ترقی کی علامت بن گئی، حالانکہ جہالت ہے، یہ جہالت کی علامت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ کے نبی نے بتائی ہے۔ تو ہمیں اپنے نبی کے طور طریقے اپنانا اپنے لیے سعادت سمجھیں، اپنے لیے عزت سمجھیں۔ بہت ساری چیزیں مسلمان کیوں نہیں اپناتا؟ لوگ کیا کہیں گے، کیا کہیں گے؟ صرف اس وجہ سے نا، یہ لحاظ نہیں کہ اللہ کے نبی کل کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے اس کا تو فکر ہے، اللہ کے نبی کیا کہیں گے اس کا لحاظ نہیں۔ یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ رمضان کے بغیر تو شاید حوصلہ بھی نہیں ہوتا قبول کرنے کا، لیکن رمضان میں طبیعتوں میں نیکی ہوتی ہے، طبیعتوں میں نرمی ہوتی ہے، طبیعتیں اللہ کی طرف رجوع کر رہی ہوتی ہیں،
تو کیا ہی اچھا ہے آدمی رمضان کے ان گھڑیوں میں اپنی نبی کی اس صورت بنانے کی نیت کر لے اور اللہ رب العزت سے اپنی نبی کی صورت بنانے کی توفیق مانگ لے. زندگی ہے کتنی، کم سے کم نبی کی صورت بنا کے چلے جائے نا بھائی. میں عرض کر رہا ہوں حقیقت کا تو ہم نہیں کوئی اقرار اعتراف دعویٰ کر سکتا کہ میری نماز میں حقیقت ہے، یا میرے روزے میں حقیقت ہے، یا میرے حج میں حقیقت ہے، یا میری زکوٰۃ میں حقیقت ہے. کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا. ہاں اتنا کہہ سکتے ہیں کہ صورت بنائی ہوئی ہے. تو یہ بھی ایک صورت ہے، اسے بنانا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق مانگنی چاہیے اور کمی کچھ نہیں ہوتی. اگر مجھے اپنے نبی کی طریقوں میں عزت، مجھے یقین آ گیا نا، دنیا بھی میری عزت کرے گی، دنیا بھی مجھے احترام سے دیکھے گی. صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی سب سے بڑی خوبی کیا تھی؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سب سے بڑی خوبی کیا تھی؟ وہ نبی کی زندگی سے 1 انچ بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھے. اور دنیا میں ان کی عزت کا ڈنکا بجا نا، دنیا میں ان کی عزت کا ڈنکا بجا اور کہا کرتے تھے اعزنا اللہ بالاسلام، ہم تو اسی کی بدولت عزت کے آج اس بلندیوں پر ہیں. اور اسلام کے 1 انچ سے بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ فخر سمجھتے تھے. نبی کے طور طریقوں پہ چلنا اپنے لیے اعزاز، اپنے لیے فخر. اس پر وہ اللہ کے شکر گزار رہا کرتے تھے. وہ شرمندہ نہیں ہوتے تھے، وہ احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتے تھے، وہ لوگوں سے نہیں ڈرتے تھے. وہ کہتے تھے اللہ کے نبی کا طریقہ، اللہ نے اس میں عزت ہی عزت رکھی ہے. ایک مسلمان کا تو یقین ہونا بھی یہی چاہیے. اگر ایک آدمی